میں اور آپ بھی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف برائی ہے. پہلے میرے گھر میں برائی ہوگی، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہوگا، بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، عورتیں پردے سے باغی ہوں گی، اور پھر باہر معاشرے میں یہی صورتحال ہے. تو حضرت ابراہیم کی سیرت سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر والوں پہ محنت کروں، میں اپنی خواتین کو پردے کی ترغیب دوں، اپنی اولاد کو نماز کی طرف بلاؤں، گھر سے فحاشی اور عریانی بے حیائی کا ماحول ختم کروں، بدعات کو نکال کر سنتیں وہاں پہ نافذ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو تیار کروں. اور طریقہ کار ابراہیم والا، پیار سے، حکمت بصیرت سے، ادب اور احترام سے اپنے گھر سے برائیوں کا جنازہ نکالوں، اور اس کے بعد اپنے معاشرے کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے برائیوں کے خلاف علم کو اٹھائے رکھوں. یہ جو آج کل میرے اور آپ کا طرز عمل ہے کہ میں نماز کے لیے آ گیا، میرے بچے چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، گھر میں نماز ہو یا نہ ہو، میں تو پڑھ رہا ہوں، تو یہ بات کافی نہیں ہے. یا میں اگر دین پہ عمل کرتا ہوں تو میرے گھر میں پردہ ہے یا نہیں، میری بیٹیاں بازار کیسے جاتی ہیں، میری بہنیں تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی میرے سوچنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی نوافل کے درجے کی نہیں ہیں، فرائض کے درجے کی ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ صرف میرا یا آپ کا دین پر عمل کرنا کافی نہیں ہے. دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک خود عمل کرنا، اور نمبر دو برائی کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. جیسے حضرت ابراہیم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اپنے برائی کے ماحول سے کہ انا براء منکم، میں بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں جن برائیوں میں تم مبتلا ہو. تو جب تک میں اور آپ برائی سے برات کا اعلان نہ کریں، برائی کے خلاف صف آرا نہ ہو، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے معاشرے سے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے برائی کو نکالنے کی جد و جہد نہ کریں، اس وقت تک ہم دین کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں کہلائے جا سکتے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.